بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حکمرانوں کی طرف تبلیغی خطوط روانہ کیے۔ ان میں سے ایک خط اپنے ایک صحابی حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمس غسانی کی طرف روانہ کیا۔ شام کے سرحدی صوبے بلقا کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو جو شام کے علاقے میں تبلیغ اسلام میں مصروف تھی، ان سبھی کو ذات الطلح کے مقام پر دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ انہیں وجوہ کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں ایک لشکر روانہ کیا، جس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا، اور فرمایا اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر کا سپہ سالار جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سربراہ ہوں گے۔ عبداللہ کی شہادت کے بعد لشکر اسلام جس کو چاہے اپنا قائد چن لیں۔ لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی جس مقام پر حارث رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کریں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، کسی سے بدعہدی نہ کرنا اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کرنا، بچے بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی تاریک الدنیا راہب کو قتل کرنا۔ لشکر جب شام کے علاقے بلقا میں پہنچا تو پتہ چلا کہ دشمن اس مقام پر پہلے ہی سے موجود ہے۔ مجاہدین راستہ تبدیل کرتے ہوئے معطا کے مقام پر پہنچے، وہاں لشکر اسلام کا کفر سے مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے دشمن پر حملہ کیا اور دشمن کے صفوں کے اندر گھستے چلے گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی۔ آپ بھی بڑی بہادری سے لڑے اور پیادہ دشمن کے صفوں میں گھس کر اس کو تہ تیگ کرنے لگے۔ ایک دشمن نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا دایاں بازو کاٹ دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا۔ اس نے بایاں بازو بھی کاٹ دیا تو آپ نے اپنے پاؤں کے سہارے جھنڈے کو سر نگو نہیں ہونے دیا۔ اس نے ایک اور بار کیا جس سے آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا تھام لیا اور جرأت و بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 3 جنرلوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کے حوصلے پست ہونے لگے۔ ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اسلامی جھنڈے کو اپنے بازو میں لیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے لشکر کی قیادت کرنے کی درخواست کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہل تو انکار کیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اصرار پر مجاہدین کی قیادت سنبھالنے پر تیار ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالتے ہی پہلے روز لشکر کی ترتیب بدل دی اور چند مجاہدین کو عقب میں گھوڑے دوڑانے پر مامور کیا۔ فضا گرد غبار سے اٹھ گئی۔ لومی لشکر یہ سمجھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ مسلمانوں کے مدد کے لیے نیا لشکر پہنچ گیا ہے اور اس کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو پیچھے سرکانا شروع کیا اور مجاہدین کو رومی لشکر سے بچا کر لے آئے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے اور بہادر تھے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک لشکر قریش کے سپہ سالار رہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ طبقات ابن سعد نے حارث بن ہشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ حدیبیہ میں قریش محاصرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ مدینہ واپس چلے گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے، یہاں تک کہ میرے بھائی کا ایک خط مجھے موصول ہوا جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے لکھا، بھائی جان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ضرور آئے گا۔ اس خط میں میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی اور مجھے دلی خوشی ہوئی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے مدینہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سفر کے دوران عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی چلے آ رہے تھے۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا تو اس نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ ہم تینوں یکم سفر 8 ہجری کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا خالد
خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے وہ میرے یہ گناہ معاف کر دے جو میں بزور شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ پریشانی دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا خالد اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی۔ اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد معطا کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس جنگ میں 3 جنرلوں کی شہادت کے بعد لشکر کی قیادت آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ مجاہدین صرف 3000 تھے جبکہ دشمن فوج کی تعداد 2 لاکھ۔ غزوہ معطا کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غزوہ مکہ میں شرکت کی۔ اس معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی سلیم، بنو خزیمہ، بنو غفار اور جوہینہ نامی قبیلے کا قائد مقرر کیا اور مکہ کے بالائی علاقے کی جانب سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر کوئی راستہ روکے تو تمہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ ارکمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہل بن عمر نے مقام خندبہ پر اس دستے کا راستہ روکنے کی کوشش کی جس کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ جب انہوں نے مقابلہ شروع کیا تو دشمن پسپا ہو گیا۔ اس مقابلے میں بنو بکر اور بنو حزیل کے 4 آدمی مارے گئے جبکہ 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ باقی سارا لشکر کسی لڑائی کے بغیر مکہ مکرمہ میں 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو داخل ہوا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ فتح مکہ کے 5 دن بعد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مجاہدین کا ایک لشکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مقام نخلہ کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ مشرکین کی ملجا عزا نامی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شرک کے ایک اہم مقام کو گرا دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر اس بت کے پرچھے اڑا دیے۔ اس وقت وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے اے عزا میں تجھے جھٹلاتا ہوں، تیرے اندر ذرہ برابر بھی تقدس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل و رسوا کیا، اسے توڑ کر بعد میں آگ لگا دی۔ فتح مکہ کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف اطراف سے تبلیغ و وفود میں روانہ کیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تبلیغی وفد بنو خزیمہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس کے متعلق یہ مشہور تھا یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ جب قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بستی کی طرف آ رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے بستی سے باہر نکل آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم صابی ہیں۔ یہ سن کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی۔ ان میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ گرفتار کیے گئے۔ قیدیوں کو دوسرے روز قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو دلی صدمہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بنی خزیمہ کی طرف کثیر مال و زر دے کر بھیجا تاکہ انہیں خون بہا دے کر راضی کرے۔ حنین ایک وادی کا نام تھا جس کے جانب فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا۔ اس میں لشکر اسلام کی تعداد 12,000 تھی جبکہ دشمن کی تعداد 4,000 تھی۔ اس غزوے میں مہاجرین کی قیادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سپرد کی گئی۔ حضرت اسد بن جعفر رضی اللہ عنہ کو قبیلہ اوس، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو قبیلہ خزرج اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو سلیم کا سالار بنایا گیا۔ قبیلہ بنو سلیم کا مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے روانہ کیا گیا۔ دشمن کی تعداد دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فتح یقینی سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان کیا جس کا ترجمہ ہے اور اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے رسول اور مومنین پر تسکین نازل کی اور فرشتوں کے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور یہی سزا ہے کافروں۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے تجربہ کار جنگجو راستے میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جو ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا دستہ لے کر یہاں سے پہنچے تو ان دونوں قبیلوں کے جوانوں نے اس دستے پر تیروں سے حملہ کر دیا جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دشمن کے ایک زوردار حملے کی وجہ سے لشکر اسلام کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے بھاگے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مجاہدین اسلام میدان میں رہ گئے۔ ان حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد مطلب کا فرزند ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر مجاہدین واپس پلٹے اور دشمن پر زوردار حملہ کیا۔
جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور جو بھی سامنے آیا ان کی تلوار سے بچ نہ سکا۔ اس معرکے میں اب شدید زخمی ہوئے۔ فتح حاصل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تیمار داری کے لیے تشریف لائے، جس سے آپ بے حد خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں پر لعاب دہن لگایا، جس سے آپ بہت جلد صحت یاب ہو گئے۔ فتح کے بعد ابھی اسلامی لشکر حنین میں ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شکست خوردہ قبیلہ بنو حوازن کے سرکردہ افراد طائف میں جمع ہو رہے ہیں، جو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنی سلیم کا سالار مقرر کیا گیا۔ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف قلعہ بند ہو گئے۔ 18 روز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد یہ دونوں قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ بنو مستلق بنو خزاعہ کی شاخ تھی، دوسری ہجرت میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ولید بن عقبہ کو ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو قبیلے کے سردار استقبال کے لیے بستی سے باہر نکل آئے۔ ولید بن عقبہ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور خدشے سے یہ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف آ رہے ہیں، واپس مدینہ کی طرف چلے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ مذکورہ قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک وفد قبیلے کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ آپ نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے صبح سویرے چند افراد کو بھیس بدل کر قبیلے کی طرف بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا قبیلہ مسلمان ہے، ہم نے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ سن کر آپ نے مسرت کا اظہار کیا اور دن چڑھے بستی میں چلے گئے۔ سرداران سے ملاقات کی اور ان سے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو خوش آمدید کہنے کے لیے باہر نکلے تھے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہی ملے بغیر ہی بھاگ نکلے۔ ہم نے اس واقعے کی اطلاع کے لیے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھیجا ہوا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ سن کر واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ تبوک میں قیادت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 500 جوان کا دستہ دے کر دومت الجندل کی طرف روانہ بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیدر بن عبد المالک شکار کرتے ہوئے ملے گا، اسے قتل نہ کرنا بلکہ گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے کو لے کر رات کے وقت وہاں پہنچے۔ عقیدہ بن مالک اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ مے نوشی میں مصروف تھا۔ اچانک نیل گائے جنگل سے نمودار ہوئی اور قلعے کے دروازے سے ٹکر مارنے لگی۔ بیوی نے خاوند سے کہا وہ دیکھو تیرا مرغوب شکار چل کر تیرے قریب آ چکا ہے، جلدی کرو شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ شاہ دومت الجلدل نے اپنے چند خدام اور بھائی حسان کے ہمراہ لیا اور گائے کے تعاقب میں چلا گیا۔ جو ہی چند قدم آگے بڑھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے اسے گھیر لیا۔ عقیدر کے بھائی نے مقابلہ کیا اور مارا گیا، جبکہ عقیدر نے گرفتاری کی پیشکش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور جزیہ مقرر کر کے اسے امان دے دی اور علاقہ کی سرداری اس کے پاس رہنے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ کئی افراد نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ کئی قبائل مرتد ہو گئے۔ ان حالات میں خلیفہ اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کا ارادہ کر لیا اور 11 لشکر ترتیب دیے اور ان کو مختلف اطراف میں روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلحہ بن خویلد اور مالک بن نوائرہ کی طرف روانہ کیا۔ ارقمہ بن ابی جہل کو مسلمہ کذاب، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قزاعہ قبیلے میں نپٹنے کے لیے روانہ کیا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ پہلے ارقمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مسلمہ کذاب کو تہہ تیگ کر دے اور اس کے بعد حضرموت میں آباد بنو کندہ قبیلے پر حملہ کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے طلحہ بن خویلد کا مقابلہ کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے طلحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست دی اور اس کے بعد مالک بن نوائرہ سے مقابلہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی شکست فاز دی۔ اس کے بعد آپ کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا اور آپ کو ایک لشکر دے کر مسلمہ کذاب سے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ اس سے پہلے ارقمہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اس سے شکست کھا چکے تھے۔ مسلمہ کو جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آمد کا پتہ چلا، وہ بھی 40,000 کا لشکر لے کر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان گھماسان رن پڑا۔ مسلمہ کا لشکر جم کر لڑ رہا تھا اور کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر قبائل کے بنیاد پر تقسیم
تقسیم کیا اور ہر قبیلے کا ایک سالار مقرر کیا۔ اس طرح ہر قبیلے نے جان تول لڑائی کی۔ مسلمہ کذاب کا لشکر پسپا ہو کر ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ باغ کے اندر جاتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ انتہائی مضبوط تھا جسے توڑنا ممکن نہ تھا۔ اس صورتحال میں برہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے اٹھا کر باغ میں پھینک دو۔ جب برہ رضی اللہ عنہ اندر گرے تو مسلمہ کذاب کی فوج نے بھگدڑ مچ گئی۔ آپ نے دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام باغ کے اندر داخل ہوا۔ مسلمہ مارا گیا اور اس کے فوج کے ہزاروں آدمی قتل ہو گئے۔ اس کے بعد مجاہدین یمامہ میں مقیم ہو گئے۔ ابھی یمامہ میں ہی تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے عراق اور ایران کی طرف پیش قدمی کا حکم ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر خالد ابلا کے مقام پر پہنچا۔ یہیں دیگر کمانڈر بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے آ ملے۔ لشکر اسلام کی کل تعداد 18,000 تھی۔ ابلا پر نامکمل سا کنٹرول حاصل کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بصرہ کی طرف بڑھے۔ بصرہ میں قطبہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین کے ساتھ پہلے ہی سے موجود تھے۔ راستے میں قریات، بانقیاں، باروسما اور علیس نامی بستیوں پر مشتمل ایک علاقے پر لشکر اسلام مقیم ہوا۔ یہاں کے سردار نے 1000 چادروں اور 1000 درہم جو کہ 10,000 دینار کے جزیے پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ لشکر خالد رضی اللہ عنہ اس کے بعد حیرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب لشکر اسلام یہاں پہنچا تو اس وقت حیرہ پر قبیصہ بن ایاس کی حکومت۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبیصہ بن ایاس اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو وہ ساری رعایتیں ملیں گی جو دیگر مسلمانوں کو ملتی ہیں، انکار ہو تو جزیہ دو۔ بصورت دیگر یاد رکھو ایک ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں جو موت سے اس قدر زیادہ محبت کرتی ہے جتنی تمہیں زندگی سے بھی نہ ہو۔ قبیصہ کہنے لگا ہمیں آپ سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور آپ کو جزیہ دیں گے۔ اس نے 90,000 درہم سالانہ صلح کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جزیہ وصول کر کے مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہاں کچھ دنوں تک قیام کیا اور جنوبی عراق کے تمام سرداروں، رؤوسا اور چودھریوں کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی اور عدم قبولیت کی صورت میں جزیہ اور اس سے انکار کی صورت میں جنگ کی وارننگ دی گئی تھی۔ اس پورے علاقے کی ایرانی فوجوں کا سپہ سالار ہرمز تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو خط لکھا جس میں لکھا تھا اے ہرمز اسلام قبول کر لو یا اسلامی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جزیہ ادا کرنا شروع کر دو، ورنہ تمہیں ایک قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ ہرمز یہ خط لے کر کسرا کے پاس ایرانی دربار میں حاضر ہوا۔ جب یہ خط ایرانی دربار میں پہنچا تو وہاں ہلچل مچ گئی۔ ایرانی اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری میں لگ گئے۔ حفیر نامی مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ لشکر اسلام کی تعداد 18,000 تھی جبکہ مقابلے میں دشمن کا لشکر 1,00,000 تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا سالار مسنا رضی اللہ عنہ، دوسرے کا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ، جبکہ تیسری کی قیادت خود سنبھال لی۔ جنگ کے آغاز میں ہرمز نے خالد بن ولید کو مقابلے کا چیلنج کیا۔ خالد بن ولید نے پہلی ہی بار میں ہرمز کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر دونوں فوجیں گتھم گتھا ہو گئیں اور جنگ کا آغاز ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا لشکر پسپا ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فرات تک ان کا پیچھا کیا۔ اس جنگ میں دشمن کی 30,000 فوجوں نے اپنے آپ کو جنزیروں میں جکڑ لیا۔ اس وجہ سے اس کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ اس جنگ میں مجوسیوں کے 70,000 آدمی قتل ہو گئے۔ مال غنیمت میں 20 من سونا اور بے شمار اسلحے سمیت ہرمز کی وہ ٹوپی بھی شامل تھی جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ٹوپی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بطور انعام عطا کی۔ حج سے فارغ ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیدھے ہیرا پہنچے۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت ناراض ہوئے اور تنبیہ کی۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا اور کہا یرموک کے مقام پر پہنچ کر دیگر اسلامی لشکر کے ساتھ مل جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر آدھا لشکر یرموک کے لیے علیحدہ کر لیا۔ کمزور مردوں اور عورتوں کو سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ باقی لشکر کو مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں چھوڑا۔ مقام سندوا پر دشمن سے مقابلہ ہوا جس کی شکست فاس ہوئی۔ مصیع اور حسید میں بھی دشمن سے مقابلہ ہوا، اسے بھی شکست دی۔ مال غنیمت حاصل کیا۔ بنو برا کی بستی سوی جا پہنچے اور ان پر حملہ کر دیا۔ دشمن کو شکست فاس ہوئی اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر رومیوں کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھا اور دمشق کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شہر کے دروازوں پر ان افسران کو مامور کیا جو شام کے صوبوں کو فتح پر مامور ہو کر آئے
تھے۔ عیسائی محاصرے کی سختی دیکھ کر ہمت ہار جاتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اہل عرب ان ممالک کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ موسم سرما تک خود بخود چلے جائیں گے، لیکن ان کی امیدیں بیکار ہو گئیں۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ذوالقلاح کو کچھ فوج دے کر دمشق میں ایک منزل کے فاصلے پر متعین کر دیا تھا کہ ادھر سے کوئی مدد آنے نہ پائے۔ انہی دنوں بطریق دمشق کے گھر بیٹا پیدا ہوا، جس کی خوشی میں شہر میں خوشی سے جلسے کیے اور کثرت سے شراب نوشی کر کے سو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے چند بہادر افسروں کے ساتھ لیا اور کمند کے ذریعے دیوار پر چڑھ گئے اور اوپر جا کر رسی کی سیڑھی کمند سے لٹکا کر نیچے پھینک دی۔ اس طریقے سے تھوڑی دیر میں بہت سارے جانثار فصیل پر پہنچ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نیچے اتر کر پہلے دربانوں کو قتل کیا، پھر دروازے کھول دیے۔ اسلامی لشکر اندر داخل ہوا اور پہرے کی فوج کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے یہ دیکھ کر شہر کے دروازے خود کھول دیے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کر دی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر کا جو حصہ فتح کر لیا تھا، اگرچہ لڑ کر فتح کیا تھا، لیکن چونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صلح منظور کر لی تھی، اس لیے مفتوحہ علاقوں میں بھی صلح کی شرطیں تسلیم کر لی گئیں۔ دمشق کے فتح کے بعد فحل کے مقام پر مسلمانوں اور رومیوں کا لشکر کا آمنا سامنا ہوا۔ 1 گھنٹہ کی لڑائی کے بعد رومیوں کے چھکے چھوڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ رومی جو مسلمانوں سے بار بار شکست کھا رہے تھے، ہرقل کے پاس پہنچے اور اس سے فریاد کی۔ ہرقل نے چند آدمیوں کو دربار میں طلب کیا اور ان سے مسلمانوں سے شکست کھانے کی وجہ دریافت۔ ایک بوڑھے نے ان کا یوں جواب دیا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور اقرار کی پابندی نہیں کرتے۔ ان کے کام میں جو جوش اور استقلال پایا جاتا ہے اور ہمارا ہر کام ہمت اور استقلال سے خالی ہوتا ہے۔ قیصر روم مسلمانوں سے مرغوب ہو چکا تھا اور شام چھوڑنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن آنے والے عیسائیوں کی وجہ سے اسے سخت جوش آیا اور اس نے مسلمانوں سے مقابلہ کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ہر جگہ حکم بھیجا کہ تمام فوجیں ایک تاریخی معینہ تک پہنچ جائیں۔ اس کے حکم کی وجہ سے فوجوں کی کثیر تعداد دارالحکومت میں پہنچ گئی۔ جب ان حالات کی خبر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے تمام افسروں کو جمع کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ تمام افسروں نے مختلف آراء کا اظہار کیا۔ آخر میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ حمص کو چھوڑ دیا جائے اور دمشق میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جایا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کا جزیہ واپس کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دمشق میں پہنچ کر تمام افسروں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ یہاں بھی تمام افسروں نے مختلف آراء کا اظہار کیا۔ دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہاں سے روانہ ہوئے اور یرموک میں قیام کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ کر ملے۔ ادھر رومیوں کی آمد کا سن کر مسلمان گھبرائے جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جواب میں خط لکھا۔ جس دن قاصد حضرت عمر کا خط لے کر پہنچا، اسی دن عامر بھی 1000 آدمیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ رومی فوج بھی یرموک میں اتری۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو میمنہ اور قباس بن اشمر کو میسرہ پر مقرر کیا اور ہاشم بن عتبہ کو پیدل فوج کا سالار بنایا۔ اپنی فوج کا 4 حصے کیے، ایک کو اپنی کمان میں رکھ باقی 3 کا سالار مقرر کیا۔ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی اور ان کی 24 صفیں تھی۔ فوجیں آمنے سامنے آئی اور ایک رومی صف سے باہر نکلا اور تنہا مقابلے کے لیے چیلنج کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے قیس بن ہیرا نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں الگ الگ فوجیں متعین کی تھیں، لیکن ہر فوج نے شکست کھائی۔ رات کو باہان نے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ مسلمانوں سے صلح کی بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ کسی افسر کو ہمارے پاس صلح کے لیے بھیجا جائے۔ قاصد کا نام جارے تھا۔ وہ شام کے وقت یہاں پہنچا۔ اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے چند سوال پوچھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنے لشکر میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے اس کے لشکر میں واپس بھیج دیا اور کہا کل اسلام کے سفیر کے ساتھ واپس آ جانا۔ دوسرے دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سفیر کی حیثیت سے رومی لشکر میں گئے۔ مترجم کے ذریعہ گفتگو شروع ہوئی۔ باہان نے کہا کہ اہل عرب تمہارے قوم کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے، ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ہمارا خیال تھا کہ ان کی مزاحات کا تمام عرب ممنوع ہوگا، لیکن تم ہمارے ملک پر چڑھائے۔ اب تم کو یہ حوصلہ ہوا ہے کہ تم سے بڑھ کر کوئی قوم جاہل اور وحشی نہیں۔
اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو ہم سپہ سالار کو 10,000 دینار اور افسروں کو 1,000 اور سپاہیوں کو 100 دینار دیں گے۔ اس کی تقریر کے جواب میں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ ہم نہایت محتاج، تنگ دست اور خانہ بدوش تھے۔ ہماری جہالت کا یہ عالم تھا کہ قوی کمزور کو پیس ڈالتا، بہت سے خدا بنا رکھے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت پر رحم آیا، اس نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم دین اسلام کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جو اس دین کو مانے گا وہ ہمارا بھائی اور مسلمان ہے، اور جس نے اسے قبول نہ کیا اسے جزیہ دینا ہوگا۔ ہم اس کا حامی اور محافظ ہیں، اور جو ان دونوں سے انکاری ہے اس کے لیے تلوار ہے۔ یہ سن کر بہان نے کہا ہم جزیہ لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ غرض کوئی معاملہ طے نہیں ہوا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس چلے آئے۔ رومیوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے اگلے دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے صف بندی کی اور فوج کو 36 حصوں میں تقسیم کیا اور اسی قدر ہی صفیں قائم کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو قلب فوج کا سالار بنایا، میمنہ پر عمر بن عاص اور سرجیل رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور میسرہ کو یزید بن صفوان کی کمان میں دیا۔ اس کے علاوہ ہر صف میں الگ الگ افسر مقرر کیے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 35,000، رومیوں کی 30,000 آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن رکھی تھیں۔ جنگ کی ابتدا رومیوں کی طرف سے ہوئی۔ عیسائیوں نے زور و شور سے تیروں سے حملہ کیا۔ مسلمان دیر تک ثابت قدم رہے لیکن حملہ کی شدت برداشت نہ کر سکے اور مسلمانوں کی میمنہ کو پسپا ہونا پڑا۔ جب میمنہ پسپا ہو کر حرم کے خیمے گاہ کے قریب پہنچا تو عورتوں کو یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے خیمہ کی چوبیں اکھاڑ لی اور کہا اگر ادھر آئے تو چوبوں سے تمہارا سر توڑ دیا جائے گا۔ یہ حالت دیکھ کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے اور پیدل لڑنے لگے۔ ان کا بیٹا ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹے بڑی بے جگری سے لڑے۔ اس طرح مسلمانوں کے قدم سنبھل گئے۔ حجاز اپنے 500 آدمیوں کے ساتھ بھی شامل ہو گئے اور عیسائیوں کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اپنے فوج کو لے کر میدان میں آ گئے اور رومیوں پر زوردار حملہ کیا۔ ان کے صفیں الٹ کر رکھ دی۔ حضرت ارقمہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے آگے بڑھایا اور کہا میں حالت کفر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں، میں آج کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجاہدین سے کہا کہ تم میں سے کون مرنے پر بیعت کرتا ہے؟ 400 مسلمانوں نے موت پر بیعت کی، ان میں زرار بن اسد بھی شامل تھے۔ یہ سارے مجاہدین بڑی جگری سے لڑے اور ہزاروں رومیوں کو جہنم واصل کر کے شہید کر دیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حملوں کی وجہ سے رومیوں کی صفیں الٹ گئیں اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عیسائیوں کی پیچھے ہٹاتے ہوئے ان کے سپہ سالار تک پہنچ گئے۔ اس وقت لڑائی کے دونوں پہلو برابر تھے۔ اس کے ساتھ ہی قیس بن ہیرا عقب سے نکلے اور اس طرح رومیوں پر جھپٹے کہ رومیوں کی صفیں اکھڑ گئی، رومی پسپا ہونے لگے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی عقب سے نکل کر حملہ کیا اور رومیوں کو دور تک پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ وہ نالے کے کنارے تک آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں رومیوں کا لاشوں سے نالا بھر گیا۔ اس معرکے میں 3,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 70,000 رومی مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے۔ قیصر روم کا انطاکیہ سے شکست کی خبر ملی تو اس نے قسطنطنیہ جانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب فتح کی خبر ملی تو آپ نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ معرکہ یرموک میں ایک رومی جنرل جربہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اسے معرکے میں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت کر دیا۔ مسلمانوں کو اس وقت تک یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو جنگ میں فتوحات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو اس لیے معزول کیا تاکہ مسلمانوں کو یقین آ جائے جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یرموک سے حمص کو چل دیے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قنسرین روانہ کیا۔ شہر والوں نے مقابلہ کرنے کے بعد جزیہ پر صلح کر لی۔ یہاں پر آباد تمام قبائل نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حلب کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر آباد قبائل نے جزیہ پر صلح کر لی اور بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ چند دنوں کے بعد حلب میں بھی مسلمانوں کی کنٹرول ہو گیا۔ انطاکیہ کے بھی عیسائیوں نے جزیہ پر صلح کر لی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مختلف اطراف میں لشکر روانہ کیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مراش پر حملہ کیا اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ عیسائی شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہاں سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیت المقدس کا رخ کیا۔ یہاں کے عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود آ کر معاہدہ کریں
चुनांचा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मक़दिस का सफ़र किया। शाम के मकाम पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्तक़बाल किया। जाबिया के मकाम पर उमर बिन फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने देर तक क़याम किया और मुआहिदा भी यहीं लिखा गया। यरमूक में शिकस्त खाने के बाद जजीरा वालों ने कैसर रोम को ख़त लिखा कि मुसलमानों से लड़ने की दोबारा कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैसर रोम ने एक कसीर फौज हमस की तरफ रवाना किया। जरीस वाले भी 30,000 का लश्कर लेकर शाम की तरफ बढ़े। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु भी फौजों को लेकर हमस की तरफ बढ़े। साथ ही हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को तमाम हालात की इत्तला दी गई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 8 बड़े शहरों में फौजी छावनियाँ कायम कर रखी थी और हर जगह 4-4 हज़ार घोड़े मौजूद रहते थे। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त मिला तो उन्होंने काका बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो कोफा में मुकीम थे, 4,000 सवार के साथ हमस पहुँचने का हुक्म दिया। सहल बिन अदी को जजीरा में पहुँचकर जजीरा वालों को हमस की तरफ जाने से रोकने का हुक्म दिया। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अतबान को भी रवाना किया गया। अरब के कुछ कबाइल भी ईसाइयों की मदद को आए। अब ये कबाइल पछताने लगे और उन्होंने खुफिया तौर पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगाम भेजा कि अगर तुम पसंद करो तो हम उसी वक्त या ऐन मौके पर ईसाइयों से अलग हो जाएंगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अब मैं किसी दूसरे शख्स अबू उबैदा के हाथ में हूँ और वो हमला करना पसंद नहीं करते। उसके बाद फौज ने भी अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से हमला करने की इजाज़त मांगनी शुरू की। अबू उबैदा ने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से उनकी राय मालूम की तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी राय ये है कि ईसाई हमेशा कसरत के बलबूते पर लड़ते हैं, अब कसरत भी नहीं है रही, लिहाजा अब किसी बात का अंदेशा नहीं। चूँकि अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को खुद भी इत्मीनान न था, इसलिए उन्होंने फौज को जमा करके हमले का हुक्म दिया। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु क़ल्ब लश्कर और खालिद व अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मैमना व मैसरा को लेकर आगे बढ़े। मुसलमानों के हमले के साथ अरब के कबाइल भी पीछे हट गए और ईसाइयों की क़ुव्वत टूट गई। ईसाई थोड़ी देर तक लड़ने के बाद भाग गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों की तरफ से 20 मारकों में शिरकत की और हर मार्के में शहादत की आरज़ू लेकर शरीक हुए, लेकिन उन्हें मैदान जिहाद में शहादत की मौत नसीब न हुई। हर मार्के में उन्होंने फतेह हासिल की और कुफ्फार का गुरूर खाक में मिलाया। आलमे कुफ्र उनका नाम सुनकर कांप जाते थे। उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जिस पर तलवार का जख्म न हो।